بے شک جو اللہ کے ولی ہے نہ ان کو کسی کا خوف اور نہ کسی کا غم ہوگا. ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے اور وہ منفرد ہوتا ہے، سب سے الگ ہوتا ہے، سب سے جدا گانا رہتا بھی ہے، ہوتا بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت اور ریاضت کے بعد وہ اس مقام و درجے پر پہنچ جاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو اس کا وسیلہ اور تعلق بظاہر چاہیے ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو عبادت اور ریاضت کے بعد اس درجے کو پہنچتا ہے اگر اسے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ سجدے میں جا کر رب سے بات کرتا ہے. اور رب العالمین کا کوئی کلام ہوتا ہے جو وہ مخلوق خدا کو سنانا چاہتا ہے تو وہ رب العالمین سے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، ہر حالت میں وہ رب سے کلام کرتا ہے، رب اس سے کلام کرتا ہے. اس لیے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. یہ کن کے بارے میں ہے؟ فرمایا عام بندوں تمہارے بارے میں ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب عام بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے تم نے مجھے یاد کیا، عام بندوں نے اپنے جیسے لوگوں کے اندر یاد کیا، میں تمہیں فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، میں تمہیں فرشتوں کی جماعت میں. مولا یہ تو گناہگار ہے، یہ تو ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے بد اعمال ہیں، ہمارے دامن کے اندر گناہ ہے، لیکن تو ان کے اندر ذکر کرتا ہے کہ جو گناہ سے پاک ہے وہ صاف ستھرے ہیں، گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے. تو ذرا سوچو یہ عام بندے اگر ذکر کرے، یہ عام لوگ اگر اللہ کا ذکر کرے تو اللہ ان کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے. جب اللہ کا ولی ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی کتنی شانیں بڑھاتا ہوگا، اللہ اس کی کتنی شانیں بڑھاتا ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں مزار کے اوپر چادر چڑھاتے ہو کیا مزار والے کو سردی لگتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں مزار پہ چادر چڑھاتے ہو کیا مزار والے کو سردی لگتی ہے؟ میں نے کہا آپ سنی سے پوچھا ہے، ہم سے پوچھ تو بتا، یہ بتا کعبے کو سردی لگتی ہے؟ کعبے پر غلاف کیوں چڑھا ہے؟ میں نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا کتاب لے کے آ، ابن ماجہ لے کے آ، لے آیا، ڈھونڈا اس نے تلاش کیا، ابن ماجہ لے کے آیا. میں نے کہا بیٹا اتنی دیر کیوں کی؟ اس نے کہا استاد جی اس لیے دیر سے لایا ہوں ڈھونڈنا پڑی. میں نے کہا بیٹا جامع ترمذی لے کے آ، مصنف ابن عبد الرزاق لے کے آ. اس نے کئی دیر لگا دی. میں نے کہا بیٹا اتنی دیر میں کیوں لایا؟ کہا استاد جی ڈھونڈ رہا تھا نا. میں نے کہا بیٹا قرآن کریم لے کے آ. قرآن کریم وہ ایسی اٹھا کے لے آیا. میں نے کہا تو اتنی جلدی کیوں لے آیا؟ کہا استاد جی بات یہ ہے کہ قرآن کتابیں ساری تھی لیکن میں نے ایک ایک کر کے ان کو تلاش کیا، ڈھونڈا تو وہ کتابیں الگ الگ تھی، وہ کتابوں کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگا. جب آپ نے کہا کہ یہ کتاب قرآن لانا ہے تو ڈھونڈنے کی کوئی میرے کو حاجت نہیں ہوئی، اس میں غلاف تھا میں اس کو اٹھا کے لے آیا. میں نے کہا بیٹا غلاف تھا تو تجھے پتا کیسے لگا؟ اس نے کہا استاد جی بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو تھی یہ سب سے منفرد تھی، یہ سب سے اعلیٰ کتاب تھی، تو پتا یہ لگا اگر کتابوں میں کتاب کے اوپر غلاف چڑھا ہو تو کتاب سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، قبروں کے اوپر اگر چادر چڑھی ہو وہ انسانوں میں سب سے منفرد ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں میں منفرد ہو کر وہ قبر کے اوپر جیسے بندوں کی مدد کرتے تھے وہ قبر کے اندر بھی بندوں کی مدد کرتے ہیں، بندوں کی مدد کرتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں چادر کیوں چڑھاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں غلاف کعبہ پتھر سارے ہیں، حجر اسود بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پہ قدم رکھا تھا پتھر وہ بھی ہے، احد پہاڑ بھی پتھر ہے، پتھر سارے ہیں، وہ خدا کا گھر بھی پتھر ہے، لیکن سارے گھروں کے اندر اس کے اوپر غلاف اس لیے چڑھا تاکہ اس کو بتا دیا جائے کہ یہ سب سے الگ منفرد اعلیٰ عظمت شان مقام مرتبہ رفعت والا ہے. جب اس کے اوپر چادر اس کے مقام اور رفعت کی وجہ سے وہ اللہ کا گھر ہے تو یہ اللہ کا ولی ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے تو یہاں اللہ کا ولی ہے، وہاں جا کر اللہ کا قرب ملتا ہے، یہاں اللہ والا ملتا ہے تو اللہ بھی ملتا ہے، یا اللہ ملتا ہے اللہ والا ملتا ہے. تم کہتے ہو ان سے کیا ہوتا ہے، ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا سن، اللہ فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یا اللہ ان کالے پتھروں کو تو اپنی نشانی کہہ رہا ہے، مولا پتھروں کو. فرمایا تم پتھر دیکھتے ہو، تم پتھر دیکھتے ہو. بات سمجھیے گا. فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے
मौला पत्थर तेरी निशानी है, करना क्या है? फरमाया अदब। या अल्लाह इसका अदब क्यों करना है? फरमाया तुम पत्थर देखते हो, मैं पत्थर नहीं बल्कि इस पर जो हाजरा चली है, हाजरा ने एक जगह से दूसरी जगह पर चलकर दौड़ लगाया, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरी निशानियों में से निशानियां है। अरे जिस पर अल्लाह की एक वलिया हजरत हाजरा दौड़े, अल्लाह फरमाता है मेरी निशानी है। जहां अल्लाह का वली खुद आराम फरमा हो, वो कितनी बड़ी निशानी होगी, वो कितनी बड़ी निशानी होगी। तुम कहते हो वली क्या होता है? हमने कहा सुन, वली वो होता है, इतना मकाम और मर्तबा होता है, वली अगर किसी की तरफ नजर उठा दे तो उसकी जिंदगी बदल देता है, अगर नजर उठा दे तो उसकी तकदीर बदल देता है। तुम कहते हो तकदीर तो अल्लाह लिखता है, लिखता अल्लाह है, लेकिन जब ये दुआ कर देते हैं अल्लाह तकदीर में भी रद्द बदल फरमा देता है। लोग पूछते हैं वली क्या कर सकता है? मैंने कहा सूरह बकरा पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ। बाप था, सूरह बकरा, बाप था, बाप इंतकाल से पहले एक गाय छोड़ के गया एक बागीचे के अंदर। जब छोड़ गया, विशाल कर गया, माँ ने परवरिश की, परवरिश करने के बाद कहा बेटा एक गाय थी जो तेरा बागीचे में छोड़ के आया। माँ ने फरमाया बेटा वो जो बागीचे के अंदर गाय है वो जाकर तुम वहां से ले आओ, लेके आने के बाद तुम बाजार में जाना, उसको फरोख्त करके आ जाना। माँ ने फरमाया बेटा इसको 3 दिरहम का बेचना है, लेकिन जब भी तुम इसको फरोख्त करोगे तो मेरे पास आके तुम पूछ लेना माँ इतने का बिक रहा है, क्या आपकी इजाजत हो बेच दूं? गए बाजार में लेकर आए, बाजार में लेकर इसको 3 दिरहम की गाय बेच रहा हूँ, ले रहा है कोई आया, उसने कहा 3 नहीं मैं तुझे इससे ज्यादा दूंगा, दे दे। उसने कहा मैं माँ से पूछ के आता हूँ, उसने कहा माँ से नहीं पूछ, मैं तुझे इससे ज्यादा दूंगा। उसने कहा माँ की इजाजत के बगैर नहीं। वो घर गया, घर जाकर सारा मामला अपनी माँ को बताया। अम्मा जाने आने वाला एक शख्स था जो ये बात कह रहा था कि 3 दिरहम में नहीं बल्कि इससे ज्यादा मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन तू अपनी माँ से नहीं पूछेगा। माँ ने कहा बेटा जितनी कीमत वो देता है उससे को मैं दे दूंगा, लेकिन पूछने मुझसे जरूर आना है। गए, चले गए। उसने कहा इससे और डबल देता हूँ, माँ से नहीं पूछना। वो फिर आया, फिर माँ ने यही कहा बेटा ले लेना कीमत, लेकिन पूछना जरूर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब तीसरी दफा ये मामला आया तो माँ ने कहा बेटा उससे पूछ के आओ वो कौन है कि जो ये बात कहता है कि इसको गाय बेचे क्या नहीं बेचे। उसने कहा मैं कोई बंदा नहीं हूँ, मैं बल्कि अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ, इस गाय को तुम संभाल के रखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आएंगे, वो गाय खरीदने आएंगे, तुम्हारी गाय खरीदेंगे, तुम उनको बेच देना। पता है ये कितनी महंगी गाय बिकेगी, इसकी गोश्त के, इसकी खाल के अंदर सोना भर दिया जाए तो इतनी कीमत को तुम्हें देंगे। कितनी देंगे? ये सारा समर किस वजह से मिला? एक तो माँ की फर्मा बरदारी की वजह से। आगे चल के बता रहा हूं वली क्या कर सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने अपने चचा को मार दिया। मारने के बाद मुद्दई भी बन के खुद आ गया, मुजरिम भी खुद, मुद्दई भी खुद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा मूसा मेरे चचे को किसने मारा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चाहते तो बता सकते थे, बताने में कोई हिजाब नहीं था, रुकावट नहीं थी, लेकिन ऐसे ही बता देते तो अल्लाह के वलियों की शान कैसे पहचानी जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस सूरह बकरा के अंदर पहला सिपारा ये कि पूरा तज़किरा है। कौन सी गाय है? फरमाया सुपारा जो पीले कलर की हो गाय। फरमाया उसको लेके आओ। लेके आने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम क्या करना है? फरमाया उसको काट के उसकी दुम का या ज़बान का एक बोटी का उस बंदे पे मारना है, वो बंदा जिंदा हो जाएगा। क्या होगा? किसका मारना है? गाय का। गाय किसकी थी? वली की। वो जो मरा था वो अल्लाह का वली था। तो सारा ही मुफस्सिरीन ने लिखा अरे जो गाय थी, गाय वो एक वली की थी। वली की गाय से लगने वाला एक छोटा पोटा अगर इंसान के ऊपर लगे वो जिंदा हो जाता है। अरे वली की गाय में इतनी ताकत है, वली में कितनी ताकत होगी? वली में कितनी ताकत होगी? वली की पाल परवरिश करने के बाद उसका एक बोटा मारा, वो जिंदा होके कहता है इसने ही मारा है। तो फरमाया समझे नहीं कि अल्लाह ने वलियों को क्या मकाम अता किया है।
میرے دوستوں بزرگوں، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ولی وہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں تو سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ کا ولی سر جھکا کے دیکھتا ہے۔ اللہ کا ولی سر جھکا کے دیکھتا ہے۔ اللہ کا ولی جو کرتا ہے بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اللہ کا ولی بڑے اعلیٰ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر دو واقعات ہیں، لیکن مختصراً ایک واقعہ عرض کروں، اگر وقت بچا تو دوسرا بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس سے قبل لوگ پوچھتے ہیں ولی کیا دے سکتا ہے، ولی کے مزار پہ کیوں جاتے ہو، ولی تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ولی کے مزار پر جانا، ولی کی قیام گاہ پہ جانا، یہ ہم نے خود نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت ذکری علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ کس نے؟ حضرت ذکری علیہ السلام کی عمر کئی سال ہو گئی، اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے قرآن کا۔ تو حضرت مریم کو، وہ آپ خالو تھے، حضرت ذکری علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، انہیں ایک جگہ رکھا بیت المقدس میں، وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ صبح اور شام حضرت ذکری علیہ السلام کھانا لاتے تھے۔ تو حضرت ذکری علیہ السلام جب کھانا لاتے تو آپ نے دیکھا گرمیوں کا پھل سردیوں میں، سردیوں کا پھل گرمیوں میں۔ آپ نے پوچھا اے مریم یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کھانا مجھے میرا رب کھلاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا تو پہلے بھی کرتے تھے، دعا پھر بعد میں جو کی، حضرت مریم جو اللہ کی ولیہ تھی ان کے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ اگر میری عمر نکل چکی ہے لیکن جس طرح تو بے موسم کا پھل مریم کو کھلا سکتا ہے تو میری عمر تو نہیں، لیکن جس طرح تو پھل بے موسم کا مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ ارے اللہ کے نبی ہے، دعا پہلے بھی کی تھی، دعا بعد میں بھی کی ہے، لیکن مریم کے حجرے میں، اللہ کی ولیہ کے حجرے میں کھڑے ہو کر جو دعا کی، گویا کہ اللہ کی طرف سے نوید آئی ہو۔ حضرت ذکریہ تو نے اب جو دعا کی ہے میرے پیاری میری پیاری کے حجرے میں آ کر دعا کی ہے، جب دعا کی تو چند وقتوں کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ تو یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ ہمیں کس نے؟ تم کہتے ہو شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بدعت، گناہ اور حرام ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی نہیں سکھاتے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر جو کچھ تمہیں کائنات میں کہیں نہ ملے تو اللہ کے ولی کے پاس آ جانا، تمہیں سب کچھ مل جائے گا، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ میرے دوستوں، اللہ کا ولی سب جانتا بھی ہے، سب کر بھی سکتا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہو، اس طرح تمہاری ہتھیلی پہ میں اس طرح دیکھتا ہوں۔ یہ بتاؤ ماں سے جو بیٹا پیار کرتا ہے، ماں بچے کو دیکھے کوئی تکلیف ہو جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ ارے جو غوث اپنی اولاد سے زیادہ مریدوں سے پیار کرتا ہے انہیں تکلیف میں کسے دیکھ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے رائے کا دانہ۔ تم کہتے ہو اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ وہ ہماری تقدیر بدل دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے۔ حضرت پیر مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، آپ نے فارسی کے چند اشعار ایک شخص کو پڑھائے، ایک شخص کو پڑھائے۔ کس کو پڑھائے؟ ایک بارات تھی، وہ بارات سے آ رہے تھے، کشتی میں سوار تھے۔ جب کشتی میں سوار تھے، وہ کشتی اس دریا کے اندر ہچکولے کھا کر سمندر کی لہریں اسے برداشت نہ کر سکی، وہ کشتی گر گئی، ٹوٹ گئی۔ کرتے کراتے دولہا بچتا بچاتا ایک کونے پہ لگ گیا اور دلہن بھی بچتے بچاتے کونے پہ لگ گئی۔ کسی کو معلوم نہیں، دلہا کو بھی نہیں معلوم، دلہن کو بھی نہیں معلوم۔ اب دلہا نے سوچا کہ میں کیا کروں، بچہ تو کوئی گھر والا ہے نہیں، تو چلو ایسا کرتے ہیں اب کسی دیندار شخص کے پاس چلتے ہیں، شیخ الحدیث اور پیر بھی کامل، ان کے پاس پہنچے، پیر مظہر جانے جانا علیہ رحمہ۔ جب ان کے پاس جا کے پہنچے تو انہوں نے فارسی کی کچھ شعر پڑھائے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ اگر تیرا پیر تجھے اس بات کی اجازت دے، کہہ دے، حکم کرے کہ اپنے مسلح کو شراب سے رنگ دے تو تو رنگ دے۔ اس نے کہا استاد جی بات یہ ہے
کہ شراب تو ویسے ہی حرام ہے، مصلی بھی ناپاک۔ آپ نے فرمایا اگر پیر کامل ہوا تو تیرے جانے سے پہلے وہ شراب کو دودھ بنا دے گا، اگر وہ کامل نہیں ہوا تو تجھے معافی بلا لے گا۔ حضرت پیر مدھر جانے جانا علیہ رحمہ، آپ نے فرمایا پڑھ تو صحیح، یہ کبھی موقع آئے گا تو تجھے بتا دیں گے۔ پیر جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جو تیرے دل میں ہے، جو کچھ تیرے ساتھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے۔ پڑھتے پڑھتے ایک وقت آیا، آپ نے اس کو کچھ پیسے لیے، فرمایا جا فلاں جگہ پر طوائف کا اڈا ہے، وہاں چلا جا۔ اس نے پیر صاحب کی طرف دیکھا اور نوٹ کی طرف دیکھا، حضرت فرمایا ہم جو کہہ رہے ہیں جا۔ چلا گیا۔ جانے کے بعد پیسے لیے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے کے بعد اس لڑکی نے دیکھا، دیکھ کر بے ہوش ہو گر گئی۔ اس نے اس کے طلبے کو سلایا، اٹھنے کے بعد اس نے پوچھا تو بے ہوش کیوں ہو گئی؟ تیرے پاس تو کئی لوگ آتے ہیں لیکن تو اب بے ہوش ہو گئی۔ اس نے کہا سن، میرے پاس میں ایک کشتی سے آ رہی تھی، میرا دولہا میرے ساتھ تھا، لیکن کشتی ڈوب گئی۔ ڈوبنے کے بعد میرا کوئی والی وارث نہیں بچا تھا، میرے کو یہ اٹھا کے لے آئے جو طوائف کے اڈے چلاتے ہیں۔ میں نے سوچا میرا تو ویسے ہی کوئی والی وارث نہیں ہے، یہاں آ گئی ہوں، لیکن سن میرے پاس جب بھی کوئی آتا کسی کو پیسے دے کر، ایک بزرگ نورانی چہرے والے آتے، کوئی غیر محرم مجھے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، لیکن حیرت اس بات پہ کر رہی ہوں کہ تیرے آنے پر وہ بزرگ اب تک نہیں آئے۔ پتا کیا لگا کہ وہ جو اللہ کے ولی تھے، بیٹھے اپنے مسلح سے ہوتے تھے، لیکن مدد اس لڑکی کی کرتے تھے، مدد اس لڑکی کی کرتے تھے۔ کہتی ہے کہ آج وہ کہاں چلے گئے، میری مدد کو نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو شاگرد تھا پھر مدھر جانا کا، فرمایا اس کو پہچان لے گا، پہچان لے گی؟ فرمایا جی۔ گیا ان کے بعد، فرمایا پیر صاحب چلیے میرے ساتھ۔ پیر صاحب سب سمجھ گئے تھے معاملہ کیا ہے، لے گیا یہ شخص۔ اس لڑکی نے کہا حضور جب بھی کوئی غیر محرم آتا تھا تو آپ بیچ میں آ جاتے تھے، لیکن آج کیوں نہیں آئے؟ فرمایا سن، کل تک جو ہم تمہارے پاس آتے تھے اس لیے آتے تھے، غیر محرم تیرے پاس آتی تھی، یہ تیرا وہی دولہا ہے جو کشتی ڈوبی تھی۔ کشتی ڈوبنے کے بعد یہ کہیں اور پار کنارے لگ گیا تھا، تو کہیں اور پار کنارے لگ گئی تھی، آج تم دونوں کو ملوایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تم سمجھے، اگر کوئی پیر کہے اپنے مسلح کو تو رنگ دے تو رنگ دے، ہم نے تجھے پیسے کس لیے دیے تھے، تو سمجھا غیر جانب؟ کہ حضور میں سمجھ گیا اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ارے اللہ کا ولی اس بات کو جانتا ہے کہ میرے پاس آنے والے کے دل میں کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ آپ پوچھو گے کہ وہ جو اللہ کا ولی ہے جن کا میں نے نام لیا وہ کیسے آ گئے اپنے مسلح پر بیٹھ کر؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان کے مہینے کے اندر ایک شخص نے آیا، حضور میرے گھر پہ افطار کریں، دوسرا آیا حضور میرے گھر افطار کریں، تیسرا آیا میرے گھر افطار کریں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری یہاں بھی آئیں گے، تمہاری یہاں بھی آئیں گے، تمہاری یہاں بھی آئیں گے، ساروں کے دعوت کو قبول کر لیا۔ خادم سمجھتا ہے ایک دن میں اتنی دعوت 70 کیسے، لیکن جب افطار کا وقت ہوا اپنے دسترخوان پہ موجود تھے خادم کے ساتھ، جس کے گھر ہر بندہ آتا ہے نماز کے بعد کہتا ہے حضور غوث اعظم میرے گھر آئے تھے، میرے گھر آئے تھے، میرے گھر آئے تھے۔ ہر شخص کہتا ہے ارے کہاں سارے چلو، یہ اپنے اپنے متعین دعویٰ کرتے ہیں، چلو غوث اعظم کے مرید کے پاس خادم کے پاس۔ جب گئے پوچھا کہ غوث اعظم آج کہیں گئے تھے؟ اس نے کہا وہ تو کہیں نہیں گئے تھے، یہی دسترخوان موجود تھے۔ تو جب غوث اعظم ایک جان ہو کر 70 مریدوں کے گھر جا سکتے ہیں تو اللہ کے ولی کو اللہ وہ طاقت دیتا ہے کہ وہ بیٹھے اپنے مسلح پہ ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ پھر بھی آپ کی ذہن کے اندر ایک خدش کے اندر ایک سوال اٹھا ہوگا، یہ ممکن کیسے ہے، امکان کیسے ہے کہ باڈی ایک روح ایک اس کے اندر حرکت و ثمرات کیسے 70 جگہ پہنچنا؟ تو اللہ نے خود ہی حل کر دیا۔ ایک فرشتہ ہے
جو روح قبض کرتا ہے کئی ممالک کے اندر ہے، لیکن ایک وقت میں اس کو کئی ممالک میں بندوں کی روح قبض کرنی ہے۔ جب وہ روح قبض کر سکتا ہے تو اللہ جس کو اپنا محبوب بنائے، عبد القادر وہ 70 کے گھر کیوں نہیں جا سکتے؟ پھر جو قبر کے اندر فرشتہ سوال کرنے آتا ہے تو جو مرتے ہیں تو صرف پاکستان میں تھوڑی، دنیا کے اندر کئی ممالک ہیں، تو وہاں پر جو موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کا فرشتہ جو سوال کرتا ہے تو وہ بھی تو ایک دو ہی فرشتے ہیں نا، منکر نکیر، تو وہ بھی تو دو ہی ہیں نا، کوئی اور تو نہیں۔ تو جب وہ دو فرشتے ہو کر کئی قبروں میں جا سکتے ہیں تو جن کو اللہ نے اپنا محبوب رکھا ہو تو وہ بھی کئی مقامات پر ہو سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، پیغام یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، وہ قوت دی ہے، وہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ وہ بیٹھے تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن اپنے مریدوں کی مدد کر رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے ولی کے مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ ہم نے کہا سنو، یہ مزار تو جا نہ جا۔ اللہ فرماتا، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، نور الافسانہ میں ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکۃ الرحمہ۔ جو اللہ کے نبی کی آل کی محبت میں مرتا ہے، اللہ ان کی قبروں کو مزار بنا دیتا ہے۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، اللہ ان کی قبروں کو مزار بنا دیتا ہے۔ مزار کہتے ہیں زارہ یسور سے زیارت کی جگہ، دیکھنے کی جگہ، جس کو دیکھ کر دل کو تسکین حاصل ہو۔ فرمایا مولا اگر بندے نہ آئے تو پھر فرمایا تم آنا ہو مزار الملائکۃ الرحمہ، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو پتہ لگا مزارات میں جانے والے ان پر اللہ کی رحمتیں بھی اترتی ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اولیاء سے کامل محبت، عقیدت، الفت رکھنی چاہیے۔ 2 نمبر ڈبہ پیروں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ